بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 24 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے ہندوازم میں انسانی زندگی کے مراحل۔ اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ہندو دھرم میں جو انسان کی زندگی ہوتی ہے اس کو کن مرحلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ انہی مراحل کی وجہ سے ان پر انسان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے اس سبق میں۔ پہلی بات کی یہ پڑھتے ہیں کہ انسانی زندگی کے کتنے مراحل ہیں، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہندو دھرم انسانی زندگی کو 4 مراحل میں تقسیم کرتا ہے اور ہر مرحلے کی مدت 25 سال مقرر کرتا ہے۔ منو اسمرتی میں بیان کردہ یہ چاروں مراحل تفصیل سے درج ذیل ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے ایک نمبر پر ہے برہمچاریہ آشرم، یعنی تعلیم و تربیت کا دور۔ نمبر 2 پہ گرہست آشرم، یعنی عائلی زندگی، گھریلو زندگی۔ نمبر 3 پہ وان پرست آشرم، جسمانی و روحانی تربیت کا دور۔ نمبر 4 پہ ہے سنیاس آشرم، عہد رہبانیت۔ اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ہندو دھرم انسانوں کی عام زندگی کو یہ مان کے چلتا ہے کہ 100 سال کی ایک زندگی۔ اب اس 100 سال کے یعنی ایک انسان 100 سال زندہ رہتا ہے، اس پھر 100 سال میں کو 25 میں تقسیم کرتے ہیں کہ 25 جو برہمچاری آشرم کا دور ہوگا، اور پھر اگلا 25 کے بعد 25 سے 50 تک کا جو سال ہوتا ہے وہ گرہست آشرم، گھریلو زندگی کا دور ہوگا۔ 50 سال کے بعد 75 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے وہ وان پرست آشرم، یعنی جسمانی و روحانی تربیت کا دور ہوتا ہے انسان کا، کہ وہ اپنی روح کی ترقی کے لیے اور یا روح آتما کا پرماتما میں ملن کیسے ہو، اس کی تربیت کا دور 50 سے 75 کا دور ہوتا ہے۔ آخری دور ہے سنیاس آشرم، جس کو عہد رہبانیت کہتے ہیں۔ ان چاروں کی تفصیل ہم آگے پڑھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے برہمچاریہ آشرم۔ برہمچاریہ آشرم کا آغاز 8 سال سے شروع ہوتا ہے اور 24 سال کی عمر پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس عہد کا سب سے اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ طالب علم ظاہری زینت، خوشبوؤں کے استعمال اور عورتوں سے پرہیز کرے۔ طالب علم کے آداب سے متعلق منو اسمرتی میں یہ ہے کہ طالب علم اپنی خواہشات پر کنٹرول کرے اور اپنے استاذ کے گھر رات گزارے، اور معبودوں کی خدمت میں چڑھاوے پیش کرنے کے لیے روزانہ پانی سے غسل کرے۔ طالب علم ویدک تعلیم پر عمل پیرا خاندان سے بھیک مانگے اور اپنے خاندان سے سوال کرنے سے پرہیز کرے، البتہ کسی اور سے صدقہ نہ پانے کی صورت میں اپنے خاندان سے بھیک مانگ سکتا ہے۔ اس پوری عبارت میں یہ بتایا گیا کہ برہمچاریہ آشرم کا جو تعلیم و تربیت کا جو دور ہوتا ہے، یا یہ کہنے کہ طالب علمانہ جو دور ہوتا ہے، یہ 8 سال سے شروع ہوتا ہے، 24 سال تک رہتا ہے۔ اس دور میں 8 سال تک تو بچپنے کا دور ہوتا ہے، 8 سال کے بعد تعلیم کا دور شروع ہوتا ہے، جس کو برہمچاریہ آشرم کہتے ہیں۔ اس میں طالب علم سے متعلق کچھ فرائض اور کچھ آداب متعین کیے جاتے ہیں، وہ منو اسمرتی میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ طالب علم اپنی خواہشات پر کنٹرول کرے۔ دوسری بات یہ کہ استاذ کے گھر رات گزارے، یعنی استاذ کے پاس ہی رہے ہر دم، اور معبودوں کی خدمت میں چڑھاوے پیش کرنے کے لیے، یعنی جب وہ پوجا کے لیے جائے تو سب اس سے چڑھاوے پیش کرنے سے پہلے غسل کر لے، اس کے بعد پھر جو معبود پہ چڑھانا ہے وہ چڑھائے غسل کے بعد۔ اور یہ ان کا جو کھانا ہوگا یہ بھیک مانگ کے کھانا ہوگا، یہ کھانا بناتے نہیں، اور بھیک مانگنا اس جو ویدک تعلیم سے جو گھرانہ واقف ہو اس گھر سے بھیک مانگنا ضروری ہوگا۔ اپنے خاندان سے سوال، کسی قسم کا کوئی سوال نہ کرے، لیکن اگر کہیں اور سے کچھ نہیں مل پا رہا ہے، صدقہ خیرات وغیرہ، تب مجبوری میں اپنے گھر سے مانگ سکتا ہے۔
طالب علم 36 سال اپنے استاذ کی خدمت میں گزارے تاکہ اس مدت میں اسے ویدک ادب پر عبور حاصل ہو جائے۔ اگر 36 سال گزارنا مشکل ہو تو 18 سال اور کم از کم 9 سال اور پھر اس کے بعد آئلی زندگی کا آغاز کرے۔ چھندوگیا اپنشد میں برہمچاریہ آشرم کے 3 مراحل بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 کنشت برہمچاریہ، یہ 24 سال کا ہو۔ نمبر 2 مادھیم برہمچاریہ، یہ 44 سال کا ہو۔ نمبر 3 اتام برہمچاریہ، یہ 48 سال کا ہوتا ہے۔ پنڈت دیانند سرسوتی کے مطابق شادی کے لیے مناسب عمر 40 سال ہے، کیونکہ اس عمر میں جسم کے سب اجزاء، حواس، طاقت، قوت اور ہمت میں پختگی آ جاتی ہے، اور اس سے بھی افضل تر عمر 48 برس ہے۔ اس پوری عبارت میں یہ بتایا گیا کہ انسان جب طالب علم ہوتا ہے تو وہ کب تک طالب علم ہو۔ اس میں اگرچہ 24 سال یہ برہمچاریہ آشرم کا دور ہوتا ہے، لیکن وہ شادی جو کرے گا وہ 36 سال میں، یا جو چھندوگیا اپنشد کے مطابق جو 3 قسمیں ہیں کہ 24 سال، 44 سال، 48 سال، یہ تین قسمیں ہیں، ان تینوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرے گا۔ لیکن پنڈت دیانند سرسوتی کا کہنا یہ ہے کہ 48 سال کی جو عمر ہے وہ شادی کے لیے زیادہ مناسب ہے، اس کو وہ افضل قرار دیتے ہیں۔ نمبر 2 پہ گرہست آشرم ہے۔ ہندو دھرم کے اکثر سادھو سنت دنیاوی زندگی کی مذمت بیان کرتے ہیں اور ترک دنیا کی تعلیم دیتے ہیں۔ البتہ بعض ہندو مفکرین نے گرہست آشرم کو افضل قرار دیا ہے۔ منو اسمرتی میں ہے، گرہست آشرم کا دور بقیہ تمام ادوار سے افضل ہے۔ پنڈت دیانند سرسوتی ستیارتھ پرکاش میں لکھتے ہیں، چونکہ برہمچاریہ، عزلت گزی، سنیاسی، ان 3 آشرم والوں کا انحصار خانہ داروں کی روزانہ خیرات اور تواضع وغیرہ پر ہے، اس لیے خانہ داری زندگی کی افضل ترین منزل ہے۔ اس لیے جو شخص منزل خانہ داری کی مذمت کرے وہ خود قابل مذمت ہے، اور جو شخص اس کے اوصاف حمیدہ کا قائل ہے وہ خود قابل تحسین ہے۔ یہ گرہست آشرم کی تفصیل ہے گھریلو زندگی کی۔ کہتے ہیں کہ ہندو دھرم میں اکثر سادھو سنتوں اور روحانیت کے قائل ہوتے ہیں اور ترک دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی مفکرین ہیں جو اس کو افضل قرار دیتے ہیں گرہست آشرم کو، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ باقی جو 3 آشرم ہیں وہ ان کے کھانے پینے کا مدار اسی پہ ہے، گرہست آشرم پہ، خانہ داری پہ، اس لیے یہ افضل ہے۔ وان پرست آشرم یعنی گرہست آشرم میں زندگی کا تیسرا ذمہ داری شادی کرنا اور آشرم کو عزلت گزی کہا جاتا ہے۔ اس کے فرائض منو میں یہ لکھے ہوئے ہیں، جب انسان بوڑھا ہو جائے اور اس کے بال سفید پڑ جائیں اور اس کے چہرے پر جھریاں پڑ جائیں اور وہ پوتوں والا ہو جائے تو اسے عائلی زندگی ترک کر کے جنگل کا رخ اختیار کرنا چاہیے، اور اگر چاہے تو بیوی کے ساتھ جائے ورنہ تنہا، اور صرف زمین کے غلوں اور پھلوں پر اکتفا کرے اور اپنے سر، داڑھی اور مونچھوں کو خوب بڑھائے اور ناخن نہ ترشوائے۔ یہ مذکورہ چیز جو ہے یہ اس کی کیسے وہ اختیار کرے گا، مطلب کیا مراحل، کیا شرطیں ہیں، وہ بتایا گیا کہ بوڑھا ہو جائے، یعنی 50 سال کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے، اور ناتی پوتا والا ہو جائے تو وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ آگے اس کی تفصیل یہ لکھی ہوئی ہے کہ 1 دن کھانا کھائے اور 1 دن روزہ رکھے۔ جو گرہست آشرم میں پہنچ جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ 1 دن کھانا کھائے اور 1 دن روزہ رکھے، زمین پر چت لیٹا رہے یا پورے دن پاؤں کے حصے پر کھڑا رہے، گرمی کی حدت کو برداشت کرے، تیز دھوپ میں بیٹھے، ایام باراں یعنی بارش کے دنوں میں آسمان کے نیچے رات گزارے، اور سخت ٹھنڈک میں پانی میں بھیگا ہوا لباس پہنے، اور اس طرح اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور سزا دے۔ مختصر یہ کہ طرح طرح کی ریاضتوں، عارفوں کی صحبت، یوگ کی مشق اور پاکیزہ خیالی سے علم اور پاکیزگی حاصل کرے، اور اس طرح زندگی کی تیسری منزل یعنی 50 برس سے 75ویں برس تک جنگل میں عزلت گزی رہے، اور حیات کے چوتھے حصے میں قید علائق سے آزاد ہو کر سنیاسی ہو جائے۔ یہ اس کے لیے گرہست جو وان پرست یعنی گرہست آشرم کے بعد 50 سال کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے
اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے کہ وہ جتنی زیادہ مشقتیں کر سکے، جتنا زیادہ عارفوں کی صحبت میں رہے، اس کے لیے اتنا ہی مفید ہے۔ سنیاس آشرم، یہ آخری مرحلہ۔ وہ شخص جس نے تینوں مراحل مکمل کر لیے ہوں، وہ چوتھے دور میں داخل ہوگا، اور اس کی حیثیت ایک معلم اور ایسے شیخ کی ہوگی جس سے شرعی تکالیف اٹھا لی گئی ہو، اس کی شہوات اس کی عقل کے تابع ہو، اور اس کی بشریت لاہوتیت میں تبدیل ہو گئی ہو۔ چنانچہ وہ ایک معبود ہوگا، اس کی عبادت اسی طرح کی جائے گی جس طرح خدا کی جاتی ہے۔ اس دور میں وہ اپنے سر، داڑھی اور مونچھوں کو مڑوا دے، اور ناخنوں کو ترشوا لے، اور اپنے ساتھ ایک کشکول رکھے، اور دن میں صرف ایک بار بھیک مانگے۔ اس پوری عبارت میں یہ بتایا گیا ہے کہ سنیاس آشرم میں کون لوگ داخل ہوں۔ وہ لوگ جو تینوں مرحلے مکمل کر چکے ہوں، وہ چوتھے مرحلے میں جب داخل ہوں گے تو ان کی حیثیت ایک معلم کی ہوگی اور ایک شیخ کی ہوگی، جس سے لوگ من پرست کے لوگ اس سے استفادہ کریں گے، اور دوسرے لوگ بھی۔ اور ان کی اتنی اہمیت ہوگی کہ ان کی عبادت کی جائے گی، ان کو پوجا جائے گا، ان کو خدا مانا جائے گا۔ ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے سر، داڑھی اور مونچھ کو مڑوائیں اور ناخن کو ترشوائیں، یعنی مکمل صاف ستھرے انسان بن کے رہیں۔ ان کے لیے دن میں صرف ایک بار بھیک مانگ کر کے کھانا ہے، 24 گھنٹے میں ایک بار ان کے لیے کھانا ہے۔ سنیاسی کا سب سے اہم فریضہ تمام بنی نوع انسان کو تلقین حق اور علوم سے بہرہ یاب کر کے ترقی کے زینے پر قائم کرنا ہے۔ دوسرا فریضہ ضبط نفس کے ذریعے روح، قلب اور حواس کی قدورتوں کو خیال کی یکسوئی سے جلا کر راکھ کر دینا ہے۔ پنڈت دیانند سرسوتی لکھتے ہیں، سنیاس کی زندگی صرف برہمنوں کے لیے خاص ہے، کیونکہ مخلوقات میں سب سے افضل برہمن ہے، اور انسانی اعمال میں سب سے افضل عمل روحانیت، لہٰذا اس کے مستحق صرف برہمن ہوں گے۔ اس میں بتایا گیا کہ سنیاسی جو ہوتا ہے اس کے لیے اس کے ذمہ دو فریضے، ایک یہ کہ وہ پوری انسانیت کو حق بات کی تلقین کرے، اور علوم حاصل کرنے کے لیے جو بھی ہو وہ ان پہ ابھارے، اور انسان کو ترقی کے زینے پہ پہنچانے کی پوری کوشش کرتا رہے۔ یہ پہلا فریضہ۔ اور دوسرا فریضہ یہ ہے کہ وہ ضبط نفس کے ذریعے روح، قلب اور حواس، ان تین چیزوں کے اندر جو قدورتیں یا جو برائیاں، ان سب چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کو جلا کر راکھ کر دے، اور اپنے خیال کو یکسو اور خالص کر لے، تو یہ سب چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، کہ جو دل کے اندر قدورتیں ہوتی ہیں، برے خیالات ہوتے ہیں، یا روح کی جو گندگی ہوتی ہے، وہ سب صاف ہو جائے گا۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ